بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حصہ گرامر میں خطوط کی طرف لیے آئیں گے۔ خطوط کی ضرورت و اہمیت اور ادب میں اس کا مقام، اور اس کے ساتھ ساتھ خطوط کی نوعیت، خطوط کے اقسام اور خطوط کی ضرورت، ان تمام پہلوؤں پہ آپ کو مفصل بتایا جائے گا۔ عزیز طالبات، خط، سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ خط جو ہے کیا ہے۔ خط جس کا لغوی معنی لکیر یا نشان کے ہیں، اور آپ اس کو مجازی معنوں میں ایک تحریری رابطہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے مشہور و معروف شاعر اور مصنف جو غالب ہیں، انہوں نے خط کو عادی ملاقات بھی کہا ہے۔ اگرچہ خط جو ہیں وہ مختلف نوعیتوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ خط جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ خطوط میں انسان کی شخصیت، اس کا انداز تحریر، یہ سب کچھ سامنے آ جاتے ہیں۔ غالب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مراسلہ جو ہے وہ مکالمہ ہے، یعنی آپ ہزاروں میل دور بیٹھے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، اس تحریر کو آپ مراسلہ نہیں بلکہ مکالمہ کہہ سکتے ہیں۔ خط میں عزیز طالبات، آپ کا جو انداز بیان ہے وہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ تحریر میں سادگی ہو اور بے ساختگی بھی ہو، تحریر سادہ ہو، گنجلک ہو، یعنی کہ ایسے جملے مت تحریر کیجئے جس سے پڑھ کے ابہام یا کسی قسم کا الجھاؤ پیدا ہو رہا ہو۔ لمبے چوڑے القابات سے بھی گریز کریں، یعنی کہ القابات کسے کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے لمبے لمبے نام اور خطابات اور القابات سے آپ نواز رہے ہیں، اور پڑھنے والا اور سمجھنے والا اس چیز کی تفہیم سے جو ہے وہ نابلد ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو خطوط ہیں ان میں آپ کی مقصدیت، یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ خط لکھا ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے۔ خطوط نگاری میں لمبے چوڑے جملے اور اس کے ساتھ ہی اس میں رموز، اوقاف، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہونی چاہیے تاکہ آپ کی تحریر سادہ اور واضح ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو خطوط کی اقسام کے متعلق بتاؤں گی۔ خط جو ہیں بیٹا وہ عام طور پہ 5 اقسام جو ہیں اس کی وہ بہت اہم ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نجی خطوط ہیں، یعنی کہ جو اپنے اعزاء کو، رشتہ داروں کو آپ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد عمومی خطوط، کاروباری خطوط، سرکاری خطوط اور رسمی خطوط ہیں۔ نجی خطوط میں جیسا کہ آپ اپنے اعزاء کو اور رشتہ داروں کو خط لکھتے ہیں، اس میں بے تکلفی اور سادہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ عمومی خطوط ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کسی موضوع کی طرف آتے ہیں اور اس میں کوئی اجتماعی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ سرکاری افسران کے نام خط لکھیں گے اور اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دلائیں گے۔ پھر کاروباری خطوط ہیں، تیسری قسم جو ہے اس کی۔ اس میں طالبات آپ نے کچھ رکھ رکھاؤ اور خطوط کے اندر جو تھوڑا سا تکلفات کا انداز ہے وہ برقرار رکھنا ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کرایہ دار کو توجہ دلانی ہے کہ آپ کوئی گھر میں کوئی تزئین و آرائش یا مرمت کی ضرورت ہے تو مالک مکان کو اس کی طرف توجہ دلائیں۔ اس کے بعد سرکاری خطوط ہیں، وہ خطوط جو مختلف دفاتر، محکموں میں یا حکومتیں یا عوام کے مسائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے لکھے جاتے ہیں، وہ سرکاری خطوط کہلاتے ہیں۔ اس میں لہجہ اور آپ کے جو جملے ہیں وہ سپاٹ اور جاندار ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا پانچواں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اور انداز یا قسم جو ہے وہ خط کی، وہ رسمی خطوط ہیں۔ اس میں شادی، بیاہ اور علمی، ادبی، ثقافتی، مثلاً کوئی جو ہوئی ہیں تقریبات، ان کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ اور
یہاں تک آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد خط کے کچھ حصے بھی ہوتے ہیں جن کو ملحوظ خط رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ خط کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، مثلاً کہ امتحانی نقطہ نظر سے ان حصوں کے الگ الگ نمبر بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں پیشانی ہے خط کے، یعنی کہ شروع میں آپ نے دائیں طرف سے اپنا خط جو ہے وہ لکھنا شروع کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے تاریخ اور مقام تحریر لکھنے کا بھی جو ہے انداز وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ نے اگر امتحانی مرکز میں آپ بیٹھے ہیں تو وہاں امتحانی مرکز لکھیں، پھر اس کے بعد تاریخ لکھیں، جیسے کہ 12 جولائی 2019، اس کو واضح طور پہ لکھ دیجئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ القاب و آداب، یعنی کہ آپ نے جس مکتوب علیہ، یعنی کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، جس کو بیٹا آپ خط لکھ رہے ہیں، ان کے القاب و آداب کا خاص خیال رکھیں۔ اس میں رشتہ، عہدہ، ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ مثلاً بزرگوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، یا کوئی سرکاری افسر ہے ان کے لیے، تو اس میں آپ نے اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ تو نفس مضمون ہے، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ نفس مضمون میں آپ نے اپنا مضمون کا مقصد بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اصل مدعا ہے، اس میں اصل مدعا سے یعنی کہ آپ اپنا مقصد بیان کریں اس میں، کہ آپ نے جو بات ہے وہ کہاں سے شروع کرنی ہے۔ اگر یہ باتیں زیادہ ہیں تو ان کو پیراگراف کی صورت میں آپ تقسیم کر لیں، بے ہنگم مت کیجیے ان کو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تکمیل کی طرف آ جائیں گے۔ اس کی تکمیل کی جب ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس میں تکمیل میں شامل کرنا ہے، مثلاً میری دعا ہے یہ، یا نیک تمناؤں کے ساتھ، یہ اس کا تکمیل ہے۔ سب سے آخری حصہ ہے بیٹا اس کا اختتام۔ اختتام خط کے آخر میں بائیں طرف نئی سطر سے کوئی ایسا کلمہ لکھنا چاہیے جو مکتوب علیہ کے القاب، یعنی کہ اس کے عہدے اور مرتبے کے مطابق ہو۔ مثلاً آپ نے لکھنا ہے نیاز مند، مخلص، یا آپ کا تابع فرمان، یا دعا گو، دعاؤں کا منتظر۔ اس طرح سے آپ نے اس کا جو ہے اختتام کرنا ہے۔ اختتام میں آپ اپنے دستخط بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن اگر امتحان میں نام کی جگہ صرف رول نمبر لکھ دیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ نے ان امور کو، ان نقطوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، اور خط کے متعلق آپ نے جان لیا ہے، اور خط کی ضرورت و اہمیت کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ آپ نے تمام خطوط کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور آپ کی تفہیم کے لیے میں تحریری صورت میں بھی گروپ میں یہ شیئر کر دوں گی۔ اس کی تحریروں کی پکس، ان کو سمجھیے اور اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔